السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آج آپ خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑی سی اسکول میں ضروری تبدیلیاں کی گئی ہیں آپ کے لیکچر کے حوالے سے، آپ نے سن لیا ہوگا ان کو اچھی طرح سے۔ تو ایک دفعہ پھر میں بتائے دیتی ہوں کہ آپ نے اب اپنا رول نمبر لیکچر کے دوران بالکل بھی سینڈ نہیں کرنا اور نام وغیرہ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سننا ہے۔ میں آخر میں چھوٹا سا کوئی 10-1 منٹ کا ہی آسان سا آپ کو جو آپ حل کر سکیں گے سوال بتاؤں گی، وہی آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہوگی۔ آپ نے اس کو بھیجنا ہے اپنے نام اور رول نمبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہیں سے میں آپ کا رول نمبر اور نام دیکھ سکوں گی۔ تو اچھی طرح سے آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس گروپ میں کچھ بھی نہیں بھیجنا۔ ایک اور علیحدہ گروپ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میں نے اردو کے بچوں کے لیے بنایا ہے جو میرے سے اردو پڑھ رہے ہیں، اس کا نام بھی گروپ کا اردو ہے۔ تو آپ اس کو امید ہے سب نے جوائن کر لیا ہوگا، آپ اس میں آ جائیں۔ پھر جو آپ کی روز کا کام ہوگا یا میں آپ کو ہوم ورک بتاؤں گی وہ آپ نے ادھر بھیجنا ہے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ آپ نے ادھر مجھے ہوم ورک سینڈ نہیں کرنا، کلاس میں ہی جو میں تھوڑا کام بتاؤں گی وہی آپ نے اپنے نام اور رول نمبر کے ساتھ بھیجنا ہے۔ ابھی آپ اپنے ہوم ورک کو اپنے پاس ہی رکھیے گا اور انشاءاللہ جلد ہی ٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو چلیں آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اچھی بات کہ کبھی بھی بچوں کسی کی آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ مسلمان کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ غیبت ہے کہ کوئی بندہ ادھر بیٹھا نہیں ہوا، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی باتیں چاہے اس میں آپ کو بری لگتی ہوں چاہے خود سے گھڑ لی ہوں، وہ آپ کسی اور کے سامنے کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کیونکہ وہ بندہ تو موجود نہیں ہوتا، وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ بالکل بھی اچھے بچے بنے، فالتو فضول بات کرنی ویسے بھی اچھی نہیں لگتی، اور آپ نے کبھی کسی کے خلاف کوئی چغلی کوئی غیبت کسی سے نہ کریں۔ بس آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا ہے مسلمان کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ چلیں اب ہم آسان سا کام ہے آپ کا آج کا شروع کرتے ہیں۔ حروف کا درست استعمال، یہ قواعد ہیں۔ قواعد کا مطلب ہوتا ہے گرامر۔ حروف کا درست استعمال، دیے گئے حروف میں سے مناسب حروف چن کر خالی جگہیں پر کریں۔ یہ 2 دفعہ آئے گا، ادھر بھی ہے اور آگے بھی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی حرف ایک سے زائد بار بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک لفظ آیا تو دوبارہ نہیں آنا۔ چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، تو نہیں ہے، یہاں پر تو ہے، میں تو، یا، اگر، مگر، لیکن، نہ، اور آخری ہے ورنہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم بہت آسان سی ہیں یہ، آپ ان کو آسانی کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے یا پہلی خالی جگہ پر ہے، صبح ہو یا ڈیش، صبح ہو یا شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے درمیان میں یا آ رہا ہے، آپ نے اس کو کاپیوں میں لکھ لینا ہے، میں نے ادھر لکھ دیا ہے صبح ہو یا شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت آسان سا ہے، صبح ہو یا شام۔ تو یہ تو نہیں لکھ سکتے نا ہم صبح ہو اگر شام، یا ہی آنا ہے ادھر، یا ہی سوٹ کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں کمرے میں کوئی موجود ڈیش تھا، دیکھیں اگر مگر بھی تو نہیں آ سکتا، تو کمرے میں موجود کوئی نہ تھا، ادھر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ نہ۔ یہ دیکھیں ادھر نہ لکھا ہوا ہے، کمرے میں موجود کوئی نہ تھا۔
نمبر 3 دیکھتے ہیں، میں تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا، ڈیش آنا ہے، میں ڈیش پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا۔ تو ادھر بھی یا نہیں آنا، اگر نہیں آنا، مگر نہیں آنا، یہی آنا ہے میں تو۔ اپنے آپ کو آپ اپنی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو میں تو کہتے ہیں آپ، میں تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا۔ میں کے ساتھ آپ عموماً تو لگاتے ہیں اپنا ذکر کرتے ہوئے۔ پھر دیکھو، تم محنت کرو گے تو کامیاب ضرور ہو جاؤ گے۔ اب اس میں دوبارہ تو آ رہا ہے ساتھ ہی، یہ تو کا لفظ پہلے ہے، تو نہیں ہے بلکہ تو ہے۔ اگر تم محنت کرو گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں، پہلے اپنے کو کہا ہے، اپنے کے ساتھ آیا ہے میں تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا، اب دوسرے کو کہا جا رہا ہے تم محنت کرو گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ادھر بھی تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جلدی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ورنہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے جلدی کرو مگر دیر ہو جائے گی یا اگر دیر ہو جائے گی، تو یہاں پر کیا آئے گا، جلدی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ پھر آپ آگے دیکھیں، وہ ارادہ کرتا ہے مگر محنت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، یہاں پر آپ لیکن بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھیں بلکہ زیادہ بہتر ہے، مگر بھی لکھیں، لیکن بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن محنت نہیں کرتا، لیکن محنت نہیں کرتا۔ وہ دولت مند ہے مگر دل کا غریب ہے۔ وہ دولت مند ہے مگر دل کا غریب ہے۔ ان میں سے کسی ایک جگہ پر آپ مگر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دولت مند ہے لیکن دل کا غریب ہے، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ دولت مند ہے مگر دل کا غریب ہے۔ دونوں چیزیں عدل بدل کے آ سکتی ہیں۔ دل کا غریب ہونے کا کیا مطلب ہے، کنجوس ہے، اللہ نے اس کو پیسے تو دیے ہوئے مگر وہ دل کا غریب ہے، یعنی کہ وہ اچھے طرح سے پیسے خرچ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر آپ نے یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ تقریباً سارے ہی ہم نے اس میں سے کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پر آپ لیکن لکھ لیں، وہ ارادہ کرتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا، وہ دولت مند ہے مگر دل کا غریب ہے، اس طرح سے کر لیں، یا بدل کے دونوں کو کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم 28 نمبر پیج کے بعد اگلے پیج کی طرف آتے ہیں، یہ آخری صفحہ ہے۔ دیے گئے الفاظ کی جمع مامے سے تلاش کیجئے جو ہر لفظ کے سامنے لکھیے۔ یہ ادھر لفظ لکھے ہوئے ہیں، ذریعہ، تحائف، تحفہ، تحائف، ذریعہ، ذرائع، غرض، اغراض، مشروب، مشروبات، جز، اجزاء۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے نیچے اس کو کاپی پر بھی حل کر دیا ہے، لیکن فی الحال آپ نے ماما کہتے ہیں پزل، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا، آپ کتابوں، بچوں کے صفحات میں بھی، بچوں کی میگزین کتابوں میں بھی پزل پڑھتے ہیں، کیسے آپ نے چیزوں کو، ٹکڑوں کو جوڑ کر ملانا ہوتا ہے کوئی ایک عبارت یا تصویر بنانے کے لیے، تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، ماما۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں، ماما یعنی کہ پزل جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو پہلا لفظ کیا ہے، پہلا لفظ ہے جی ذریعہ۔ اب ادھر دیکھیں ہم کون سا لفظ ایسا ہے جس کو ہم اکٹھی لائن میں جوڑ کے ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تیسری، 1 2 3 4 5، پانچویں لائن میں آ رہا ہے ذریعہ، زیر، رے، الف، حمزہ، عین، ذریعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ ذریعہ بنا سکتے ہیں، یہ آپ ایک لفظ بنا سکتے ہیں، ذرائع۔ یہ آپ نے یہاں پر ذریعہ نہیں یہاں سے ڈھونڈنا بلکہ جمع ڈھونڈنی ہے، جمع ہے ذریعہ کی ذرائع۔ تو یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے، زیر،
الف حمزہ عین، ذریعہ تو لکھا ہے، تو یہاں پر آپ نے ذرائع ڈھونڈنا ہے، تو یہ ہم نے یہ ذرائع ڈھونڈا ہے۔ اگلا لفظ ہے تحفہ۔ تحفہ کو آپ نے پزل سے نہیں ڈھونڈنا بلکہ اس کی جمع کو ڈھونڈنا ہے، تحائف، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تحائف کہاں لکھا پڑا ہوا ہے، چلیں آپ بھی کوشش کریں میرے ساتھ ساتھ۔ تو یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تیسرے نمبر کی لائن پہ ہے، تو ہے الف حمزہ فے، یہ ہے تحائف، تحائف، تحفہ تحائف۔ دیکھیں تحائف کو ایسے لکھتے ہیں، نیچے میں نے کاپی پر بھی لکھ دیا ہے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں فائدہ، فائدہ یعنی کہ غذا کا کیا فائدہ ہے، یا دودھ کا یا شہد کا۔ فائدہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اس کی جمع ہے فوائد، یعنی دودھ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو فوائد کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کو فوراً ہی نظر آ جائے گا، شین کے نیچے ایسے لمبی لائن میں ہے، فے واو الف حمزہ دال، فوائد، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے اسی طرح سے ہی جیسے میں نے لائن لگائی ہیں، آپ نے اسی طرح ان کو لائنوں کے ساتھ بند کر دینا ہے۔ پھر دیکھیں غرض، غرض اغراض، اگلا اس کا جمع کیا ہے، اغراض، الف پہلے آ جاتا ہے۔ غرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی مطلب ہو، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو غرض کا بندہ ہے، وہ تو اپنے مطلب نکالتا ہے اور پھر سائڈ پر ہو جاتا ہے، تو غرض کی جمع ہے اغراض۔ تو اب ہم الف سے دیکھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، اغراض، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو ڈھونڈیں، غرض اغراض۔ تو یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ اس کو ڈھونڈیں۔ سب سے اوپر لکھا ہے، یہ دیکھیں پہلی لائن جو ہے، الف غین رے الف ضاد، پہلی لائن اغراض، ٹھیک ہے، اس پہ اغراض لکھا ہوا ہے۔ بہت آسان تھا، پتہ نہیں کتنے بچوں نے اس کو فوراً پڑھا یا نہ پڑھا۔ پھر اگلا دیکھیں مشروب۔ مشروب کس کو کہتے ہیں، کسی بھی پینے والی چیز کو، خاص طور پہ دودھ ہو، لسی ہو، شربت ہو، جو آج کل گرمیوں میں آپ چاہے روح افزا پئیں، چاہے سکنجبین پیے، کوئی بھی پینے والی چیز کو ہم مشروب کہتے ہیں۔ اس کی جمع ہے مشروبات، ٹھیک ہے، مشروبات، بہت سارے پینے والی چیزیں۔ تو یہ وہ اس کارنر پہ کیا تھا، فوائد، اور اس کونے پہ ہے مشروبات، میم شین رے واو بے الف تے، ٹھیک ہے، مشروب، مشروبات۔ تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی افطار پارٹی میں گئے تو وہاں پر بہت طرح کی مشروبات تھیں، یعنی کہیں آپ کہیں افطاری پہ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بنی رکھی ہوتی ہیں، کوئی ملک شیک بھی ہوتا ہے، کوئی سکنجبین ہوتی ہے، کوئی روح افزا ہوتا ہے، تو مشروب کی جمع ہے مشروبات۔ آگے دیکھیے ایک ہی رہ گیا لفظ جز۔ جز کہتے ہیں ایک چھوٹے حصے کو، جز، اس کی جمع ہے اجزاء۔ اس کی جمع کیا ہے، اجزاء، کہ دودھ میں کون کون سے اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، یعنی ایک چیز نہیں ہے، دودھ میں بہت ساری فائدہ مند چیزیں ہیں، جیسے کیلشیم ہے، لحمیات ہے یعنی حیاتین ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم اکٹھا اس کو جز ایک چیز اور اجزاء بہت ساری چیزیں۔ یہ ہے الف جیم زے الف حمزہ، تو الف سے یہ شروع ہو رہا ہے، الف جیم زے الف حمزہ۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اچھے سے، اب آپ کو کرنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ پھر نیچے دیکھیں سبق کے پہلے نثر پارے کی املا یاد کریں، اور پھر سبق کے دوسرے نثر پارے کو خوش خط لکھیں، کہ سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا پیراگراف دیکھیں، اس کی املا اچھی طرح سے دیکھیں، اور دوسرا نثر پارہ، نثر پارے کہتے ہیں
ایک جملے کا، ایک دو جملوں کا حصہ، ٹھیک ہے، ان کی آپ نے املا یاد کرنی ہے، اور دوسرے نثر پارے کو خوش خط لکھیں، اور دوسرے جو ہے پیراگراف اس کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں میں نے سارا کچھ آپ کے لیے بنا دیا ہے، آپ نے اسی طرح اپنی کتاب پر کرنا ہے، کاپی پر کر کے، تاکہ آپ کو الفاظ اور جمع مل جائیں۔ دیے گئے الفاظ کی جمع مامے سے تلاش کر کے لکھیں۔ یہ میں نے کاپی پہ لکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے بھی ایسے لکھنا ہے۔ الفاظ جمع، ذریعہ، ذرائع، تحفہ، تحائف، فائدہ، فوائد، غرض، اغراض، مشروب، مشروبات، یہ مجھے واو ڈالنا شاید میں بھول گئی ہوں، آپ نے لکھنا ہے ادھر مشروب، مشروبات، رے کے بعد واو۔ جز، اجزاء، جز، اجزاء۔ آگے چلے، نیچے میں نے آپ کی ایک سرپرائز سا کام دیا ہوتا ہے، تاکہ میں کہہ رہی ہوں کہ ٹیسٹ ہوگا تو اس طرح کے بھی چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو نما سوالات آئیں گے، جس میں کثیر الانتخابی، اس کو کیا کہا جاتا ہے، آپ اردو پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ آبجیکٹیو کہیں، آپ اس کو کہیں کثیر الانتخابی، کے 3 لفظ ہیں، ملتے جلتے ہیں یا کچھ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے ہم نے کتاب والا لفظ ڈھونڈنا ہے کہ کتاب میں یہ لفظ کیا تھا۔ اہم غذائی نعمتیں، مترادف یا ملتے جلتے الفاظ کی بجائے سبق میں شامل اصل لفظ لکھیے۔ یہ دیکھیں اصل لفظ ہے، اگلی 2 لائنیں ہیں، آپ نے ایک کاپی پہ صاف سی 2 لائنیں لگانی ہیں، تو یہ 3 حصوں میں بٹ جائے گی، برابر برابر صاف صاف لائنیں لگایا کریں۔ ہر بچے کے پاس اپنی پینسل ہو، فٹ ہو، پین ہو، تو آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے، بلکہ بہت زیادہ پوائنٹر مجھے اچھا نہیں لگتا، اس سے کاپی کا صفحہ جب آپ موڑتے ہیں تو مارکر اور پوائنٹر سے پچھلی طرف کا صفحہ خراب ہو جاتا ہے، تو پلیز میرے اردو پڑھتے ہوئے آپ نے پوائنٹر یا مارکر کا استعمال نہیں کرنا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، آپ کو کسی ہائی لائٹر کی ضرورت نہیں، آپ نے ایسے سادہ ہی لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اصل لفظ ہے نہ شکریہ یا نہ مانو گے، مطلب تو ایک ہی ہے ان کے، لیکن کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، جھٹلاؤ گے، کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے تو ویسے بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر کتاب میں لکھا ہوا ہے لفظ تندرست و توانا، خالی تندرست ہے یا صحت مند ہے، تو وہاں پر کتاب میں لفظ لکھا ہوا ہے تندرست و توانا۔ دودھ میں پروٹینز ہوتے ہیں، دودھ میں وائٹامنز ہوتے ہیں، دودھ میں نمکیات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دودھ میں چاہے کچھ نمکیات بھی ہوتے ہوں، لیکن کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، دودھ میں پروٹینز، تو آپ نے دودھ میں پروٹین یعنی لحمیات، یہ لفظ آپ نے پروٹین کا لفظ یاد رکھنا ہے۔ دہی دودھ کی خمیر شدہ شکل ہے، آگے آئیں، دہی دودھ کی خمیر شدہ، خمیرہ ہو جاتا ہے تو وہ دہی بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمی ہوئی شکل ہے یا بنی ہوئی شکل ہے، دودھ جب جم جاتا ہے یا بن جاتا ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے اصل پراپر لفظ کیا ہے، خمیر شدہ لفظ، خمیر شدہ دودھ، دہی کیا ہے، دودھ کی خمیر شدہ شکل ہے، تو پھر آپ نے یہی لفظ پہلا والا، یہ دہی کو دودھ کی خمیر شدہ شکل ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اگلا نمبر 5، دودھ یاداشت کو تیز کرتا ہے، تو آگے لفظ لکھا ہوا ہے بینائی کو تیز کرتا ہے، سماعت کو تیز کرتا ہے، سماعت کہتے ہیں سننے کی حس کو، تو ہو سکتا ہے دودھ بینائی کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن کتاب میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے یاداشت پہ، کہ آپ کی یاداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ نے ایک لفظ چوائس کرنا ہے ان 3 لفظوں میں سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ ہے دہی بالوں کی نشو و نما میں مددگار ہے، پھر آگے لکھا ہوا ہے قد کی نشو و نما میں مددگار ہے، پھر لکھا ہوا ہے خون کی نشو و نما میں مددگار ہے، یعنی کہ خون زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے کتاب کو سامنے رکھنا ہے،
ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتاب کو یا سبق کو کتنے اچھے طریقے سے پڑھا، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے یہی لفظ یاد رکھنا ہے کہ دہی بالوں کی نشو و نما میں مددگار ہے۔ پھر دیکھیں آخری لکھا ہوا ہے نمبر 7، شہد موٹاپے کا بہترین علاج ہے۔ بڑھاپے کا بہترین علاج ہے، شوگر کا بہترین علاج ہے۔ تو آپ نے ایک لفظ چننا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں بھی یہ اچھا ہوتا ہے، شوگر کے مریض بھی تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے پہلا لفظ ہی سلیکٹ کرنا ہے، موٹاپے کا بہترین علاج ہے۔ دیکھیں اگر میں نے آسانی کے لیے یہ لفظ پہلی لائن میں لکھے ہیں، ہو سکتا ہے میں اب جھٹلاؤ کو ادھر لکھ دوں، یا تندرست و توانا کو درمیان میں لکھ دوں، یا خمیر شدہ شکل کو بھی میں نے آخر میں لکھ دوں، یا دودھ یاداشت کو تیز کرتا ہے اس کو درمیان میں لکھ لوں، تو آپ نے فوراً پہچان جانا ہے کہ کتاب میں آپ نے اصل میں کیسے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی دیکھنا مقصود ہے کہ آپ کتاب کو کھول کے اچھی طرح سے دیکھ رہے ہو، دلچسپی لے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ تو آج کا سبق کامیابی سے اختتام کو پہنچا ہے۔ آج اس کو میں جلد بند کر رہی ہوں کیونکہ